پھولوں کے جیسا لال جوڑا پہنے، میک اپ سے اپنے حسن کو چار چاند لگائے، میں نے خوب سارا زیور پہنا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں کسی بھی آدمی کی پہلی خواہش ہو سکتی تھی۔ اس لیے اپنے کوٹھے کی سب سے زیادہ مشہور طوائف تھی۔ میرے بہت سے گاہک تھے۔ آج کی شاندار محفل میں چار چاند لگانے کے لیے حمیدہ بھائی نے رقص اور گانے کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی۔ آج ان کی سالگرہ تھی اور وہ جشن کا بہترین انتظام کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے آج کی رات یادگار بنانے کے لیے رقص کی ذمہ داری مجھے سونپ دی۔ میں نے بھی باخوشی قبول کر لی۔ اس گندی دلدل میں اتنا پھنس گئی تھی کہ اب اچھائی اور برائی میں فرق کرنا بھی میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ اب یہ ڈانس کرنا اور گانا میرے لیے ایک ٹیلنٹ بن چکا تھا، جبکہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی برائی تھی۔ کوٹھے پر موجود سبھی طوائفوں میں سے سب سے زیادہ میری ماں ہوتی تھی۔ ایک تو حمیدہ بائی کی سالگرہ کی وجہ سے آج کوٹھے پر بہت رش تھا، دوسرا میرے رقص کی وجہ سے میرے بہت زیادہ گاہک تھے، اور ایک طوائف کے جتنے زیادہ گاہک ہوتے وہ اتنے ہی خود پر اتراتی تھی۔ ان کے لیے یہ فخر کی بات تھی۔ میرے ساتھ 10 اور طوائفیں بھی آج رقص میں شمولیت اختیار کر رہی تھیں، جن میں سے ایک حافظ قرآن تھی۔ اس نے رقص کرنے سے انکار ہی کر دیا تھا، لیکن حمیدہ بھائی کی مار کی وجہ سے اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اور اب وہ میرے ساتھ رقص کرنے کے لیے ہال کمرے میں موجود تھی، جہاں بیٹھے نواب اور امیر زادے گاؤں تکیے لگائے ہم سب پر غلیظ نظروں سے گھورے جا رہے تھے۔ میں اعتماد کے ساتھ ساتھ وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے نئی آنے والی لڑکیاں ششو پنج کا بہت زیادہ شکار تھیں۔ انہوں نے پیاسی نظروں کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا، جن میں سے ہوس کی آگ نکلتی تھی۔ آج جب وہ اس مرحلے سے گزری تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان کی اس حالت میں دیکھ کر میں نے نظر انداز کیا اور پھر رقص کرنا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے رقص کرنا شروع ہی کیا تھا کہ لوگوں نے بارش کی طرح پیسہ اڑانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں فرش پر پیسوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ جشن کے دوران ایک آدمی بڑی محبت سے میرے پیچھے کھڑی لڑکی کو گھور رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ امیر تھا اور بلا کا روز کوٹھے پر آیا کرتا تھا۔ وہ ہمارا پرانا گاہک تھا۔ اس کی دلچسپی نور میں محسوس کرتے ہوئے حمیدہ بھائی نے رقص کرنے سے رکوا دیا، نور کو اپنے پاس بلایا، اور پھر نور کو حمیدہ بائی کے پاس سٹیج پر جاتا ہوا دیکھ کر وہ آدمی سمجھ گیا۔ مسکراتے ہوئے وہ بھی نور کے ساتھ ساتھ جانے لگا۔ وہ بیچاری ناسمجھ لڑکی گھبرا گئی اور پھر جلدی جلدی حمیدہ بائی کے پاس جا پہنچی۔ رقص پھر سے شروع کر دیا گیا، لیکن میرے دماغ وہیں پر اٹک چکا تھا۔ میری نظریں سٹیج پر جمی ہوئی تھیں کہ آخر حمیدہ بائی کے ذہن میں ایسا کیا چل رہا ہے۔ کیا وہ آج رات اس لڑکی کو اس آدمی کے ہاتھ بیچنے والی ہے جو ندیدے پن سے اسے پچھلے کئی گھنٹوں سے گھور رہا تھا؟ میرے دل میں ایک لمحے کو خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن دوسرے ہی پل میں نے تاثرات سرد کر لیے۔ ناچتے ہوئے میں سٹیج پر گئی، یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں ان کی ٹوہ میں ایسا کر رہی ہوں، لیکن حمیدہ بائی کوئی بچی نہیں تھی جو میری اس حرکت کو نوٹ نہ کرتی۔ اس نے دیکھ لیا اور پھر مجھے سنواتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے اس لڑکی کو آج رات کے لیے سردار ظہیر خان کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ تمہاری جگہ آج یہاں پر نگینہ رقص کرے گی۔ تم جاؤ انہیں کمرہ دکھا دو۔ وہ لڑکی روتے ہوئے حمیدہ بائی کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی اور زور زور سے اس سے التجائیں کرنے لگی کہ اس کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، لیکن حمیدہ بیگم کا دل بہت زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ اس کے حکم کے مطابق میں نے نور کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے کسی کمرے میں لے گئے۔ ابھی میں ہال میں آئی تھی کہ سردار ظہیر خان سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے نیچے آیا۔ وہ الٹی سیدھی باتیں بک رہا تھا۔
اس کے منہ سے مسلسل گالیاں نکل رہی تھیں اور دوسرا خون کا فوارہ بھی ابل رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی کہ نہ جانے وہاں پر کیا ہوا ہے جو آدمی ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ یہ سر سے خون بہنے کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور خوف کی وجہ سے تھا جس نے اسے شیطان کے بہکاوے سے نکال کر حقیقت کے اندر لا پھینکا تھا۔ ہال میں موجود رقص کرتی نگینا رک گئی۔ تمام امیر اور عیاش لوگ جو تھے وہ متوجہ ہو گئے۔ ان سب میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ حمیدہ بائی غصے سے اٹھیں اور ایک اور گاہک سلیم صاحب کو اس لڑکی کے کمرے میں لا کر بھیج دیا گیا، لیکن وہ بھی ڈر کے مارے بھاگتے ہوئے کوٹھے سے نکل گیا۔ کسی کو بھی اس ماجرے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کمرے میں ہو کیا رہا ہے۔ وہاں صرف وہی لڑکی موجود تھی۔ جو بھی مرد اندر جاتا خوف سے کانپتا ہوا واپس بھاگ نکلتا اور دوبارہ کبھی کوٹھے کا رخ نہ کرتا۔ اس واقعے کے بعد نہ صرف حمیدہ بائی بلکہ کوئی بھی شخص اس لڑکی کے کمرے میں جانے کو تیار نہ تھا۔ سبھی نے اس سے اپنی دوری اختیار کر لی۔ کچھ طوائفیں تو اسے جادوگرنی بھی کہنے لگیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی سوچ کے مطابق قیاس آرائیاں کیے جا رہا تھا، لیکن میں اس لڑکی کے بارے میں جاننے کے لیے بے حد متجسس تھی۔ اس لیے میں نے اپنے خوف پر قابو پایا اور چھپ کر اس کے کمرے کی کھڑکی سے جھانکنے لگے۔ سامنے وہ منظر آیا۔ اس نے میرے پیروں تلے سے تو زمین ہی کھینچ کے رکھ دی۔ خواب زندگی کو کبھی سنواتے ہیں، کبھی اجاڑتے ہیں اور کبھی ویرانیوں اور تنہائیوں میں دھکیل کے رکھ دیتے ہیں۔ میری زندگی جن پر بادیوں کی نظر ہو چکی ہے وہ سب خود میری نادانیوں کے سبب ہے۔ کوئی اور قصوروار ہوتا تو اس کا دامن پکڑتی اور خود کو کس کرب سے نکال لیتی، مگر میں خود کو قصوروار ٹھہراتی ہوں لیکن سزا نہیں دے پاتی۔ میری تربیت میں کچھ کمی تھی یا لاڈ پیار نے مجھے دبا دیا، یہ سمجھ نہیں پاتی۔ ماں باپ کی طرف سے تو کبھی دکھوں کی ہلکی سی آنچ بھی مجھ تک نہیں آنے دی گئی، لیکن چند جھوٹے اور بے ترتیب خوابوں کی ترتیب پانے کے لیے میں نے اپنا سب کچھ دباؤ پر لگا دیا۔ ماں نے نام سلطانہ رکھا اور قدرت نے شہزادیوں کا حسن دیا۔ عقل ذہانت بھی مجھے کافی ملی تھی، مگر یہ سب کچھ میرے کام نہ آئے۔ نو عمری کے حسین دن اور خطرناک دور نے مجھے راہ سے بھٹکا دیا۔ میں خوشحال گھرانے کی بیٹی تھی۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کا شرف بھی مجھے حاصل تھا۔ میری خوش نصیبی یہ تھی کہ چاروں بھائی مجھ پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ والدین بھی ہر وقت میری بات سننے کے منتظر رہتے اور میری ناز برادری میں لگے رہتے، لیکن میں بندے مقدس رشتوں کی قدر نہ کر سکی، سچی الفت کے نایاب نگینوں کو نہ سنبھال سکی اور تنکوں کی مانند رل گئی۔ میری ہر جائز اور ناجائز خواہش کا احترام کرنے والے بس میرا منہ دیکھتے رہ گئے اور میں کہاں سے کہاں نکل گئی۔ پھر پتہ نہیں کیوں میری زندگی بدل گئی۔ میں تو کبھی دکھ اور پریشانیوں کو بھی میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا تھا۔ پھر یہ سب کس طرح سے ہو گیا کہ آج میں خود مجسم سوال بن گئے۔ 10ویں جماعت تک میرے خیالات نیک تھے اور بالکل پاکیزہ تھے۔ جب میں فرسٹ ایئر میں آتے ہی جب آئی تو میرے خیالات یکدم سے بدل گئے۔ ان دنوں میرے بڑے بھائی جو تھے وہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ گھر میں پہلے ہی ہمارے کسی بھی چیز کی کوئی کمی وغیرہ نہ تھی اور بھائی نے مزید سامان کے ڈھیر لگا دیے۔ میں جس چیز کی فرمائش کرتی وہ مجھے بھجوا دیتے۔ ہمارے گھر میں ہر کمرے میں الگ الگ سے ٹی وی سیٹ تھا۔ ایک تو پہلے سے موجود تھا، بھیا نے ایک اور بھی لا کر بھیج دیا جو میں نے اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ اب جب بھی میں بور ہوتی بیڈ پر لیٹ کر اپنے کمرے میں انڈین فلمیں دیکھنے لگتی۔ ان فلموں میں جو بے حجابی وغیرہ دکھائی جاتی ہے وہ ہمارے ماحول کے مطابق نہیں
مگر اس کے باوجود یہ فلمیں اتنی رنگین اور دلکش ہوتی ہیں کہ تفریح کے شوقین بھی انہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی رفتہ رفتہ یہ احساس ختم ہوتا گیا کہ نوعمر بچوں کو ان سے دور رہنا چاہیے۔ میں روزانہ ملازم سے نئی نئی فلمیں منگوا کر دیکھتی اور گھر والے مجھے کسی بھی صورت نہ روکتے۔ الٹا یہ ہوتا کہ جو بھی میرے کمرے کے قریب سے گزرتا وہ بھی کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ بیٹھ کر فلم کو دیکھنے میں محو ہو جاتا۔ بس یہی وہ بات تھی جس نے میری پوری زندگی ہی بدل کے رکھ دی۔ فلمی ہیروئنز کو اپنا آئیڈیل سمجھنے لگی اور پردے پر چلتی زندگی مجھے جنت سی نظر آنے لگی۔ ان فلموں نے مجھ پر سلو پوائزننگ کی طرح اثر کیا تھا۔ پہلے میں پردے اور سادگی کو اچھا سمجھتی تھی، مگر اب میری شخصیت اور عادات میں تبدیلی آ رہی تھی۔ محبت کی داستانیں دیکھ کر میرے دل میں عجیب طرح کی خواہشیں جنم لینے لگیں۔ اب مجھے جنسی مخالف میں بے حد کشش محسوس ہونے لگی۔ میں اپنے بناؤ سنگار پر خصوصی توجہ دینے لگی اور ہر نئے فیشن کو اپنانا اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ امی ابو پیار سے سمجھاتے کہ زیادہ فیشن ٹھیک نہیں، اس سے پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ کبھی میری دل آزاری کے خیال سے وہ مجھ پر جچنے یا نہ جچنے والے لباس کی بھی تعریف کر دیتے۔ میری خوابوں بھری زندگی بھی شروع ہو چکی تھی اور میں کسی فلمی ہیرو کے خواب وغیرہ بھی دیکھنے لگی، جس کی برائیوں کو بھی اچھائیوں کے روپ میں پیش کیا جاتا تھا۔ فلموں میں کرداروں کو اتنا گلیمرس بنا دیا جاتا ہے کہ ہر برا آدمی بھی کشش رکھتا ہے۔ ان خوابوں نے آہستہ آہستہ مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا اور میں دن رات تصورات کی دنیا میں جینے لگی۔ اب میں اپنی سہیلیوں سے بے حد مختلف ہو گئی تھی۔ مجھے لڑکوں سے باتیں کرنے کا شوق ہونے لگا اور میری ان سے راہ و رسم بڑھتی چلی گئی۔ کئی لڑکوں سے دوستی ہو گئی، مگر یہ تعلق فون تک محدود رہا۔ سہیلیاں حیران تھیں کہ میں کس راہ پر چل پڑی ہوں۔ جو خیر خواہ تھیں وہ مجھے منع بھی کرتی تھیں، لیکن ان دنوں میں جو ہوا، میں ہوا میں اڑ رہی تھی اور مجھے کسی کی پرواہ نہ رہی تھی۔ طبیعت میں پہلے ہی خود سری تھی، جو مجھے اپنی مرضی کے کام کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود میں نے تعلیم کی طرف سے غفلت کبھی بھی نہ برتی۔ سہیلیاں میرے رویے سے خوف کھانے لگیں، اس لیے انہوں نے مجھ سے دوری اختیار کر لی۔ ماں باپ کو مجھ پر بہت زیادہ اعتماد تھا اور بھائی سب کے سب اپنے اپنے دھندوں میں الجھے ہوئے تھے۔ وہ میری جانب بہت کم ہی توجہ دیا کرتے تھے۔ ماں باپ دبے لفظوں میں مجھے سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کرتے، مگر میں ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت کبھی بھی نہ دیتی۔ میری کچی سوچوں پر، فلموں کے رومان پر مناظر نے پوری طرح سے قبضہ کر لیا تھا۔ تنہائی کے باعث مجھے کسی ساتھی کی شدت سے کمی محسوس ہونے لگی۔ اب میں فون پر باتیں کرنے کے علاوہ کسی اور طرح کی آزادی کی خواہش کرنے لگی تھی۔ ان دنوں جب میرے جذبات نے میرے حواس پر قابو پا رکھا تھا، ہمارے محلے میں ایک نیا گھرانہ آ کر آباد ہوا۔ شہزاد اسی گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ یہ کھاتے پیتے لوگ تھے اور شہر کے معززین میں شمار ہوتے تھے، مگر مجھے ان باتوں سے کوئی خاص دلچسپی نہ ہوتی۔ مجھے تو صرف شہزاد سے ہی دلچسپی تھی، کیونکہ وہ بہت خوب رو تھا اور اس کی شخصیت بالکل کسی فلمی ہیرو جیسی تھی۔ اب میں اٹھتے بیٹھتے خوابوں اور تصورات میں خود کو اس کے ساتھ چلتا پھرتا محسوس کرنے لگی۔ پہلی بار میں نے اسے اپنی سہیلی کے گھر پر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ گلی کے نکڑ پر کھڑا تھا اور مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ وہ بالکل میرے خوابوں کے شہزادے جیسا لگا، لمبا قد، گوری رنگت، مردانہ وجاہت
وہ کسی بھی لڑکی کے لیے ایک آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ میں اسے اپنے محلے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ حیرانی اجنبیت کے باعث تھی۔ میری سہیلی نے بتایا کہ اس لڑکے کا نام شہزاد ہے اور ان کے یہاں آئے زیادہ دن ان لوگوں کو نہیں ہوئے۔ اس کی باوقار شخصیت نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ وہ میری سہیلی کا کزن تھا۔ اب میں روز بہانے بہانے سے اسے جا کر دیکھنے لگی۔ وہ میری طرف سے بے نیاز رہا۔ شاید وہ ان جمیلوں میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد کرنے کا خواہش مند نہ تھا۔ وہ ایک لائق لڑکا تھا اور اب CSS کی تیاری کر رہا تھا، لہٰذا اسے محبت کے چکروں سے کیا واسطہ۔ میرے جیسی لڑکی کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل عمل تھا کہ وہ مجھے نظر انداز کرے، مگر اس نے خاموشی کا اپنے اوپر ایک ایسا حصار اپنی شخصیت کے گرد تعمیر کر رکھا تھا جسے توڑنا آسان نہ تھا۔ اب ہمارے گھر والوں کی ان سے واقفیت بھی ہو چکی تھی۔ امی کئی بار شہزاد کے گھر پر بھی جا چکی تھیں اور ان کے والد اور بہنیں بھی ہمارے گھر آ چکی تھیں۔ پھر مجھے بھی شہزاد کے گھر جانے کا موقع ملا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس بار وہ بیٹھا ہوگا تو میں خود اس سے بات کر لوں گی اور دل کے جذبات کا اظہار بھی کر دوں گی، لیکن جب وہ سامنے ہوتا تو اس کا روب دار حسن میری زبان گم کر دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری دوستی قائم و دائم ہو گئی۔ وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آنے لگا اور پھر میں بھی جذبوں کے ساتھ امیدوں کے محل بنانے لگی۔ پھر اچانک ابو نے میرے لیے اسے پسند بھی کر لیا۔ مجھے اس بات کا کوئی علم نہ تھا، نہ ہی کسی نے مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی تذکرہ کیا۔ البتہ ان لوگوں کا ہمارے گھر پر آنا جانا بڑھ گیا۔ اس کی بہنیں مجھے بہت زیادہ اہمیت دینے لگیں اور پیار اور محبت سے بلانے لگیں، مگر تب بھی میں کچھ نہ سمجھی کہ رشتے کی باتیں چل رہی ہیں۔ ایک دن میری سہیلی سکینہ آئی۔ میں نے اس سے کہا، میری مدد کرو، میں شہزاد پر مر مٹی ہوں مگر وہ مجھ سے بات نہیں کرتا۔ وہ ہنسی اور بولی، تم کس پر نہیں مرتی؟ پہلے اپنے بوائے فرینڈ سے تو نمٹ لو۔ میں جھنجھلا کر بولی، وہ تو صرف فون کی حد تک دل لگی اور وقت گزارنے کے لیے تھے، مگر اب میں سنجیدہ ہوں۔ سمینہ نے بے نیازی سے جواب دیا، میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آخر کیوں؟ تو وہ کہنے لگی، کیونکہ تم اس سے محبت نہیں کرتی، بلکہ یہ محض وقتی کشش ہے جو تم اب محسوس کر رہی ہو، اور میں تمہاری اس وقتی جذبے کے لیے خود کو کسی مصیبت میں بھی نہیں ڈال سکتی۔ اس کی باتوں کو سن کر میں اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئی۔ پھر میں نے شہزاد کی تائیزاد روبینہ سے جا کر دوستی کر لی تاکہ اس کے بارے میں معلومات کو حاصل کر سکوں اور اس سے بات کرنے کا کوئی راستہ وغیرہ نکل آئے۔ جب روبینہ نے میرا پیغام شہزاد تک پہنچایا تو اس نے مجھے ایک لمبا لیکچر سنا دیا کہ وہ شادی سے پہلے ہونے والی محبت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کی باتوں میں احتیاط کا جو رنگ تھا وہ کسی کے ہاتھوں ٹھوکر کھانے کے بعد ہی آتا ہے۔ یقیناً اس نے جذبوں کے اس گورکھ دھندے میں بہت کچھ کھویا تھا۔ میں نے اس بات کی تحقیق شروع کر دی اور اس کے لیے شہزاد کی ایک اور کزن سے دوستی کر لی جو کچھ مزاج کے لحاظ سے مجھ سے مطابقت رکھتی تھی اور اکثر ہمارے گھر آتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے دل کے خدشات سے اسے کئی دفعہ آگاہ بھی کیا۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے بتایا، تم ٹھیک سوچتی ہو، واقعی شہزاد کو ماضی میں کسی سے محبت تھی۔ اب وہ اپنی اس ناکام محبت کی وجہ سے تھکا تھکا اور بیزار سا نظر آتا ہے۔ اس نے مجھے ایک بہت دلچسپ مگر فرضی کہانی بھی سنا دی، جس کے بعد میرا دل اپنے خوابوں کے شہزادے سے کھٹکا ہو گیا اور میں اپنی پرانی سرگرمیوں میں دوبارہ سے مشغول ہو گئی۔ میں اپنے فون والے دوستوں سے ہر وقت ہی گپ شپ کرتی رہتی تھی۔ انہی میں سے ایک نواز تھا جسے کسی طرح میری اور شہزاد کی منگنی کا علم ہو گیا تھا۔
وہ اکثر کہتا تمہیں شہزاد سے شادی نہیں کرنی چاہیے، تم مجھ سے شادی کر کے غلطی کرو گی، بہتر ہے کہ ہم یوں ہی دوستی والی زندگی گزاریں۔ نواز اکثر مجھ سے کہتا مجھے تم سے ایک بار کہیں باہر ملنا ہے، مگر میں اسے ہر بار انکار کر دیتی کیونکہ میں باہر اس سے ملنے سے بہت ڈرتی تھی۔ میرے 4 جوان بھائی تھے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی مجھے کسی کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھ لیتا تو یقیناً میرا قتل کر دیتا۔ فون پر بات کرنے میں خود کو بہت زیادہ محفوظ سمجھتی تھی، کیونکہ میں گھر پر ہوتی اور گھر والے یہی سمجھتے کہ میں اپنی سہیلیوں سے بات کر رہی ہوں۔ نواز نے مجھ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا۔ ان دنوں میری شادی کی تاریخ بھی طے ہو چکی تھی۔ اس نے کہا اگر ایک بار مل بھی لو تو کیا حرج ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ اس ملاقات کے بعد تمہیں دوبارہ ملنے پر مجبور نہیں کروں گا، ورنہ عمر بھر میرے دل میں تم سے ملنے اور تمہیں دیکھنے کی حسرت رہ جائے گی۔ پھر اس نے مجھے دھمکی دی اگر تم مجھ سے نہ ملے تو میں تمہاری گفتگو کی ریکارڈنگ تمہارے سسرال والوں کو دے دوں گا۔ اس دھمکی سے میں خوفزدہ ہو گئی اور مجبوراً اسے کہہ دیا آج شام خالہ کے گھر جانے کے بہانے شاپنگ سینٹر آ جاؤ، وہیں پر مجھے دیکھ لینا۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ وہاں اور بھی لوگ ہوں گے، اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو یہی کہہ دوں گی کہ خریداری کرنے کے لیے گئی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ نواز اور شہزاد ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ہم باجماعت رہے ہیں۔ در حقیقت میری منگنی کی خبر سن کر نواز کے دل میں حسد کی آگ ہی بھڑک اٹھی۔ اس نے شہزاد کا دل برا کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ جب شہزاد سے کہا کہ وہ فون پر کسی سے راتوں کو باتیں کرتی ہے تو پھر میں اس سے شادی ہرگز نہیں کروں گا، شہزاد نے سخت لہجے میں کہا۔ تب نواز نے شرط لگائی میں تیری منگیتر کو فلاں دن فلاں جگہ پر لا کر دکھاؤں گا۔ نواز نے شہزاد کو یقین دلانے کے لیے کہا فون پر اس کی آواز پہچانتے ہو اور وہ اس دن سبز کپڑے پہنے ہوگی، اس کے ہاتھ میں گلابی رنگ کا گلاب ہوگا۔ یہ سب سن کر شہزاد بھی شاپنگ سینٹر پہنچ گیا اور ایک کونے میں کھڑا ہو کر ہمارا تماشا دیکھنے لگا۔ نواز میری طرف آیا، ایک چھوٹا سا گفٹ لا کر میرے ہاتھ میں تھمایا اور نرم لہجے میں کہا تمہارا شکریہ، میں تمہیں پھر کبھی ملاقات کی تکلیف نہیں دوں گا، نہ ہی فون پر بات کرنے کے لیے میں تمہیں کبھی بھی مجبور کروں گا، کیونکہ تم تو کسی اور کی امانت ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے مختصراً بات کر کے چلا گیا، مگر میری تو دنیا ہی لٹ گئی۔ اچانک شہزاد غصے میں میری طرف آیا، زبردستی میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے مجھے شاپنگ سینٹر سے بھی باہر لے آیا۔ پھر وہ مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانے لگا۔ میں اس کے اس رویے پر حیران رہ گئی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، مگر میں تو نواز کے قریب بھی نہ گئی تھی، پھر اس نے مجھے کیسے دیکھ لیا تھا؟ شہزاد مجھے میرے گھر لے آیا اور سب کے سامنے وہی باتیں دہرائیں جو اسے نواز نے بتائی تھیں۔ میں بے بسی سے سب کی باتیں سنتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار میرا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا اور آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اماں تو مجھے مارنے پر تلی ہوئی تھیں، جبکہ بابا خاموشی کے ساتھ اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بھائی میرا قتل کرنے کے لیے تیار تھے، مگر تبھی بابا جان نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا۔ جیسے ہی میں کھڑی ہوئی، میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر سے باہر نکالتے ہوئے کہا آئندہ کبھی لوٹ کر مت آنا، سمجھو کہ تمہارا باپ تمہارے لیے آج سے مر چکا ہے اور اس کے بعد اس گھر میں تمہارا کوئی اپنا باقی نہیں رہا۔ دوبارہ اس علاقے میں قدم رکھنے کی تم جرت بھی مت کرنا، تم اس قابل نہیں کہ ہم تمہیں اپنی بیٹی کہیں۔
یہ کہتے ہوئے بابا کو شدید دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بھائیوں نے باپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کر لیا اور پھر کبھی مجھے اس گھر میں داخل ہونے تک نہ دیا۔ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مجبور ہو کر مجھے نواز سے مدد لینی پڑی۔ وہ جو میری خوشیوں کا دشمن تھا، اب میرے لیے وہی سب کچھ بن چکا تھا، کیونکہ رشتہ داروں میں ہر طرف یہ بات پھیل چکی تھی کہ میں دوسرے لڑکوں سے گفتگو کرتی ہوں اور ان سے ملنے باہر جایا کرتی ہوں۔ اسی بدنامی کی وجہ سے کسی نے بھی مجھے اپنے گھر میں پناہ نہ دی۔ ایک نواز تھا جو اب بھی میرا ساتھ نبھا رہا تھا۔ وہ مجھے لینے میرے محلے میں آیا اور ان سب کی نظریں ہم پر جم گئیں۔ وہ دوسرے شہر کا رہائشی تھا اور یہاں صرف نوکری کرنے کی وجہ سے رہتا تھا، کیونکہ وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا اور نہ ہی مجھے اپنا سکتا تھا۔ اس لیے وہ مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے آیا جہاں اس کا دوست اکیلا رہتا تھا۔ اس نے چند دنوں کے لیے مجھے وہاں رہنے کی جگہ دے دی۔ نواز کا دوست زہیب ایک اچھا لڑکا تھا، مگر نواز کی عادات ٹھیک نہیں تھیں۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ تھا۔ کافی عرصہ ہم ایک تعلق میں رہے اور نواز مجھے جیسے چاہتا استعمال کرتا، میں اسے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس نے پہلی بار نکاح کا جھانسا دے کر مجھے اپنے جال میں پھنسایا اور پھر اس رشتے سے مکر گیا۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ جب میں نے نکاح کے لیے زیادہ اصرار کیا تو نواز نے فلیٹ پر آنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کی غیر موجودگی میں زہیب نے مجھ سے کہا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، مگر میں اس کے قدموں میں گر گئی اور گڑ گڑانے لگی کہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، میں اب کہاں جاؤں۔ چند روز کی مہلت ملنے پر میں شدت سے نواز کا انتظار کرنے لگی، جو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ پھر ایک روز زہیب کے بار بار اصرار پر نواز اپنے ایک دوست شاہمیر کو لے آیا اور مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے ان دونوں کی گفتگو تو نہیں سنی، لیکن نواز کے انداز سے واضح تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ اگلے ہی لمحے ہم شامیر کے فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ میں مسلسل اس سے سوال کر رہی تھی، مگر وہ ایسے خاموش تھا جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو، جیسے وہ اپنی مرضی سے مجھے یہاں نہ لایا ہو۔ شامیر نے بھی نواز کی طرح مجھے کچھ روز اپنے پاس رکھا اور پھر ایک دن مجھے لے جا کر ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دیا جس کی شکل سے ہی فرعونیت چھلک رہی تھی۔ میں شاہمیر کے قدموں میں جا کر گر گئی، التجا کرنے لگی کہ وہ مجھے اس آدمی کے حوالے نہ کرے، مگر وہ تو اپنا ارادہ بھی مضبوط کر چکا تھا۔ وہ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے مجھے ایک ایسے درندے کے حوالے کر چکا تھا جو میری عزت کا جنازہ نکالنے والا تھا۔ میں بہت روئی، لیکن اس موٹے آدمی کو مجھ پر ذرا برابر رحم نہیں آیا۔ ایک روز اس نے مجھے ایک عورت کے ہاتھوں بیچ دیا۔ مجھے لگا کہ زیادہ سے زیادہ وہ مجھ سے اپنے گھر کے کام کروائے گی یا مجھ پر ظلم کرے گی، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ بھیانک تھی۔ وہ عورت ایک کوٹھا چلاتی تھی جہاں کئی طوائفیں اس کے زیر حکم رہتیں اور وہ ان سے جو چاہتی کروا سکتی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کوٹھے پر لے آئی۔ یہاں آ کر میں نے نہ صرف گانا سیکھا بلکہ حمیدہ بائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے موسیقی میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رقص میں بھی میں نے ایسی مہارت حاصل کر لی کہ میرے جیسا ناچنے والا بھی وہاں پر کوئی نہ تھا۔ دھیرے دھیرے مجھے اس گندگی کی بہت زیادہ عادت ہوتی گئی اور میں نے اپنا ماضی سب کچھ بھلا دیا۔ جیسے ہی میں اس لڑکی کے کمرے کے سامنے سے گزری، کچھ آوازوں نے مجھے وہیں پر روک دیا۔ دروازہ کھول کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ آج کل کوٹھے کی طوائفیں
اس لڑکی کے متعلق ایسی بہت سی باتیں کر رہی تھیں جو ناقابل یقین لگتی تھیں۔ اس لیے میں نے اندر جانے کی بجائے کھڑکی سے جھانکنے کا فیصلہ کیا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے جائے نماز پر بیٹھی تھی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ نہ جانے کتنے سال ہو گئے ہیں جب میں نے آخری بار نماز ادا کی تھی۔ میں تو یہ بھی بھول چکی تھی کہ ہمارا خدا بھی ہے۔ اس لڑکی کو یوں بے بسی سے دعائیں مانگتے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا، اور خوشیوں کی بجائے میرے دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور خوف کے مارے میں تو لرز بھی رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ حمیدہ بائی اس لڑکی کو سبق سکھانے کے منصوبے بنا رہی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم نے اپنے کئی گاہک بھی کھو دیے اور کوٹھے کو مسلسل نقصان بھی پہنچ رہا تھا۔ ادھر یہ لڑکی خدا سے فریاد کر کے اپنی عزت اور کردار کی امان مانگ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر بہت ترس آیا، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں خود اس گندی دلدل میں پھنس چکی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابھی میں کھڑکی سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی کہ کسی نے اچانک میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں گھبرا کر اچل گئی اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے دیکھا تو نگینا تھی۔ وہ کہنے لگی، حمیدہ بائی تمہیں بلا رہی ہے۔ میں جلدی سے بڑے بڑے قدموں کو اٹھاتے ہوئے حمیدہ بائی کے کمرے میں گئی۔ وہ جوس میں کوئی دوائی ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے گلاس تھماتے ہوئے بولی، یہ جوس اس لڑکی کو پلا دو۔ یہ تم کیسے کرو گی یہ سب مجھے نہیں معلوم، بس اتنا یاد رکھو کہ تم نے ہر حال میں میرا کام کرنا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، لیکن میں چپ رہی۔ اگر میں حمیدہ بائی کا حکم نہ مانتی تو وہ مجھے سخت سزا دیتی، اور سزا سے بچنے کے لیے میں خاموشی سے نور کے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کے کمرے میں جاؤں، مگر حمیدہ بائی کے ڈر سے میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ نور اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے قرآن بند کر دیا اور مسکراتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ میں جھٹ سے اس کے قریب جا بیٹھی۔ وہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی تھی، مگر اس کے سامنے جاتے ہوئے مجھے بے حد شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں بیٹھی، وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اگر تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو تو اس سب میں تمہاری مدد ضرور کر سکتی ہوں۔ یہ بات میں نے صرف اور صرف اسے اعتماد میں لینے کے لیے کہی تھی، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگر میں اسے اعتماد میں نہ لیتی تو وہ بے ہوشی کی دوائی والا جوس نہ پیتی اور یوں حمیدہ بائی کی نافرمانی ہو جاتی، اور میں جانتی تھی کہ حمیدہ بائی کے نزدیک نافرمانی کی بہت بڑی سزا تھی۔ وہ کافی دیر مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ اس سے گفتگو کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ جوس نہیں پلانا چاہیے، مگر پھر حمیدہ بائی کا خوف مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے وہ جوس اسے پینے کے لیے دے دیا۔ وہ کئی دنوں سے بھوکی بھی تھی اور پیاسی بھی تھی، اس لیے مجھ سے جوس لے کر وہ فوراً سے پی گئی۔ کچھ دیر مزید باتیں کرتی رہی، پھر نیند بھی آنے لگی۔ قرآن مجید وہیں رکھ کر وہ سو گئی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ یقیناً حمیدہ بائی اس کے ساتھ ظلم کر رہی تھی، مگر اس سے اس مصیبت سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ بہت عرصے بعد میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، اے خدا، ہم تو اس دلدل سے نہ بچ پائے، مگر اسے ضرور بچا لینا۔
یہ معصوم ہے، اس بے رنگ دنیا سے انجان ہے، میرے مالک اسے بچا لے۔ دعا کرتے ہی میں فوراً وہاں سے اٹھائی اور حمیدہ بائی کو اطلاع دی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، آج رات تمہیں رقص نہیں کرنا پڑے گا، آج تمہیں چھٹی ہے، جو چاہے کرو، میں مداخلت نہیں کروں گی۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی۔ اس دلدل میں رہتے ہوئے مجھے 6 سال ہو چکے تھے۔ اب اس کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ اسے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر حمیدہ بائی کا حکم تھا اور اس کے حکم کے آگے انکار کی دور دور تک کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی معمول کے مطابق میں تیار ہوئی اور باقی طوائفوں کے ساتھ ہال میں آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی گاہک آنے لگے اور رقص کو شروع کر دیا گیا۔ نور کو بے ہوشی کی حالت میں ہی دلہن کی طرح سجایا گیا اور اس منحوس رات کے لیے اسے تیار کیا گیا۔ ہمارے کوٹھے کے ایک بڑے گاہک سلیمان شیرازی کو نور کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ نور کے بارے میں جاننے کے بعد مجھے اس سے اتنی ہمدردی ہوئی کہ میں نے کوٹھے پر آنے کے بعد پہلی بار کسی لڑکی کی سفارش کی۔ میں نے حمیدہ بائی سے کہا کہ وہ نور کو بحفاظت اس کے گھر بھجوا دے، کیونکہ وہ مر تو جائے گی لیکن کبھی بھی اس ماحول کو قبول نہیں کرے گی۔ یہ سن کر حمیدہ بائی طنزیہ مسکرائی اور کہنے لگی، جیسے تم کہتی تھیں کہ تم خودکشی پر مجبور تو ہو سکتی ہو لیکن تم اس ماحول میں نہیں رہ سکتی، مگر آج تم اسی کوٹھے کی بہترین طوائفوں میں سے ایک ہو۔ شروع میں سب کو یہی لگتا ہے، لیکن جب عادت ہو جاتی ہے تو انسان ایک دن بھی اس دل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے طنز نے مجھے بہت برا لگا، لیکن میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں تو یہاں نور کی سفارش کو حاصل کرنے کے لیے آئی تھی، اپنی بے عزتی کروانے نہیں۔ مجھے تو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ حمیدہ بائی سے مجھے یہ امید نہ تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی، آج کی رات اس کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اب تک اس نے بہت سے لوگوں کو سبق سکھایا ہے، لیکن آج اسے اس کوٹھے کی اصلیت کا پتہ چلے گا اور میرے اختیار کا اندازہ ہوگا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے خلاف جانے کی؟ مجھے غصہ آیا، اس لیے میں نے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا، عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت میں ڈال دے۔ اگر اس لڑکی کی دعا میں اثر ہوگا تو وہ یقیناً آج کے اس حادثے سے بچ جائے گی۔ میری بات سن کر حمیدہ بائی کے تیور جو تھے وہ بدل کے رہ گئے۔ وہ غصے میں آ گئی اور سخت لہجے میں بولی، آج اسے کوئی بھی میرے عتاب سے بچا نہیں سکتا، تم جو کرنا چاہتی ہو کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ تبھی میں نے آخری حربہ آزمانے کا فیصلہ کیا اور حمیدہ بائی سے کہا، اگر آج کوئی بھی آدمی نور کے قریب نہ جا سکا تو آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اگر کوئی بھی اس تک نہ پہنچ پایا تو آپ اسے اس کوٹھے سے جانے کی اجازت دے دیں گی اور اسے اس گھٹیا کام کے لیے مجبور نہیں کریں گی۔ میری بات سن کر حمیدہ بائی زور سے کہا لگا کر بولی، ٹھیک ہے، مان لی تمہاری شرط، مگر آج کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکا۔ میں تو اسے اس قید سے رہائی دے دوں گی، پھر وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ حمیدہ بائی کا فیصلہ سن کر میں خوش ہو گئی اور بے صبری سے شام کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی رات ہوئی، سلیمان شیرازی کو نور کے کمرے میں بھیج دیا گیا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اچانک سے وہ تڑپنے لگا۔ اس کی چیخوں کی آوازیں پورے کوٹھے میں گونج رہی تھیں۔ ہال میں سبھی مہمان بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ نور کی موجودگی اور اس واقعے کی وجہ سے ویسے بھی گاہک جو تھے وہ آنا بند ہو گئے تھے، اور جو 6-7 لوگ آئے ہوئے تھے وہ بھی ڈر کے مارے کہیں بھاگ گئے۔ میں اور حمیدہ بائی
تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نور کے کمرے میں جا پہنچے۔ سامنے کا منظر ناقابل یقین تھا۔ سلیمان شیرازی تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ اس کے پاؤں اس کے کالے ہو رہے تھے، جیسے آگ لگنے کے بعد جلنے والی جلد کی رنگت ہو جاتی ہے۔ حمیدہ بائی کے چہرے پر خوف کے آثار تھے، جبکہ میرے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں شرط جیت چکی تھی۔ نور ابھی تک بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی۔ تبھی کوٹھے کی لائٹ جلی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میں فوراً نور کی طرف بڑھی۔ چاروں طرف گپ اندھیرا تھا۔ میں ہاتھوں سے راستہ ٹٹولتے ہوئے بیڈ تک پہنچی اور نور کو اٹھانے کی میں کوشش کرنے لگی۔ اندازہ کرتے ہوئے میں نے قریب پڑی میز سے پانی کا جگ اٹھایا اور نور کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگی۔ پانی کے قطرے اس کے چہرے پر پڑتے ہی وہ ہوش میں آ گئی اور گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ مزید ڈر گئی اور بھیگی آواز میں پوچھنے لگی، میں کہاں ہوں؟ یہاں میرے علاوہ کون ہے؟ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی اور مجھے اپنے قریب آنے سے روک رہی تھی۔ میں جتنا اس کے قریب جاتی وہ اتنا ہی پیچھے ہٹتی اور کانپتی ہوئی مجھے دھکا دے کر پیچھے کر دیتی۔ تبھی میں نے نرمی سے کہا، میں ہوں، صبح میری تم سے ملاقات ہوئی تھی، کیا تم اپنا نام یاد ہے؟ یہ سنتے ہی وہ روتے ہوئے بولی، ہانیہ آپ بھی یہاں ہیں؟ پہلے بتا دیتی، میں تو ڈر کے مارے نیم جان ہو چکی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئیں۔ یہ کہہ کر نور نے مجھے اپنے گلے سے لگایا۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، لیکن زندگی میں پہلی بار مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بھی کوئی بہن ہے۔ حمیدہ بائی جو شرط تھی وہ ہار چکی تھی، اس لیے وہ غصے سے تل ملا کر وہاں سے چلی گئی۔ اب کمرے میں صرف میں اور نور موجود تھے۔ تبھی لائٹ بھی آ گئی اور جو کمرہ ابھی تک اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا وہ روشنی میں نہا گیا۔ نور جس نے مجھے مضبوطی کے ساتھ گلے لگایا ہوا تھا، روشنی کے آتے ہی اچانک مجھ سے دور ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آدمی کیسے مرا تھا، لیکن جیسے ہی سلیمان شیرازی کا خیال آیا میں فوراً نور کی طرف مڑی اور بے چینی سے پوچھنے لگی، نور اس آدمی کو کیا ہوا تھا؟ اور وہ باقی دو آدمی جو تمہارے کمرے سے خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے تھے، تم نے ان کے ساتھ آخر ایسا کیا کیا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس کوٹھے پر قدم رکھنے کی ہمت ہی نہ کر سکے؟ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے مزید کہا، حمیدہ بائی کو اس بات کا شدید غصہ ہے۔ وہ جلد از جلد تمہیں اس کوٹھے سے نکال دینا چاہتی ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ان کا جو کاروبار ہے وہ بھی ٹھپ ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر نور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے میرے الفاظوں نے اسے چونکا کے رکھ دیا ہو۔ میں نے فوراً وضاحت کی، یہ میرے نہیں، حمیدہ بائی کے الفاظ ہیں۔ نور نے گہری سانس لی اور بولی، آپ بھی، مجھے خود نہیں معلوم کہ وہ آدمی کیسے مرا۔ جو پہلا آدمی میرے کمرے میں آیا تھا، میں نے گھبراہٹ میں اس کے سر پر زور سے لیمپ دے مارا۔ وہ شاید میری مزاحمت کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے ڈر کر بھاگ گیا۔ اور دوسرا آدمی؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ نور نے تلخی سے مسکرا کر کہا، جب دوسرا آدمی میرے کمرے میں آیا تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مرد بظاہر خود کو بہت بہادر اور مضبوط ظاہر کرتے ہیں، مگر حقیقت میں اندر سے بزدل اور کھوکھلے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، میک اپ بگاڑ لیا، بال کھول کر بکھرا دیے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ خوف زدہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی وہ میری طرف بڑھا۔ میں نے جلدی سے پھلوں کی پلیٹ سے چاقو اٹھایا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا، میں نے اپنے بال جھٹکے اور چاقو لہراتے ہوئے اس کی طرف کو بڑھی۔ وہ بیچارہ خوف کے مارے کمرے سے بھی بھاگ نکلا۔ پھر تیسرا آدمی،
میں نے بے چینی سے پوچھا۔ نور کے چہرے پر الجھن کے آثار بھی واضح تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے مرا۔ میں نے فوراً سے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا اور اچانک دروازے کے قریب ایک بجلی کی تار دیکھی جو سوئچ بورڈ میں لگی ہوئی تھی، مگر دوسری طرف سے لیمپ سے نکلی ہوئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شاید وہ آدمی وہاں کھڑا ہوا ہوگا، اور جیسے ہی اس نے ننگے پاؤں اس تار پر رکھے، کرنٹ لگنے سے وہ موقع پر ہی مر گیا۔ پھر کارپیٹ پر لگنے والی آگ نے اس کا تو جسم بھی جھلسا کے رکھ دیا، جس سے یوں لگا جیسے وہ جل بھن کر مرا ہو۔ خدا نے اس معصوم لڑکی کی عزت بھی تو محفوظ رکھنی تھی، سو اس نے محفوظ کر دی۔ میں نے دل میں سوچا، حمیدہ بائی کو بھی شاید اب اس کی نحوست سے خوف آ رہا تھا، اس لیے انہوں نے نور کو یہاں سے بھیجنے کا بھی انتظام کر دیا۔ جب میں نور کو روانہ کرنے کی تیاری کی، وہ بولی، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہے، اس لیے آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ میں جانتی تھی کہ حمیدہ بائی مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گی۔ یہ دلدل میری قسمت بن چکی تھی اور اس سے نکلنا ناممکن تھا، اس لیے میں نے نور کو اکیلے بھیج دیا۔ جب وہ چلی گئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے سر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہو۔ میں نے طے کر لیا کہ اگر میں خود اس قید سے نکل سکتی تو کم از کم کسی اور کو اس گندگی میں دھنسنے نہیں دوں گی۔ لڑکیاں بے وقوف ہوتی ہیں، میں نے خود سے کہا۔ کبھی کبھی وہ مذاق میں اپنی عزت داؤ پر لگا دیتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں ساری زندگی اس معمولی سی غلطی کی سزا دی جائے۔ اگلے ہی دن میں ہال میں کھڑی ہو کر رقص کر رہی تھی، میوزک بھی بج رہا تھا، مہمان تماشبین بنے بیٹھے ہوئے تھے، اور میری زندگی اسی تھال پر چل رہی تھی۔ مگر پھر اچانک ہی میں نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے مسلسل گھور رہا ہے۔ میری نظریں جیسے ہی اس پر پڑیں، میں تو ساکت ہو گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا بڑا بھائی عبد الرحمن تھا۔ مجھے ناچتے دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں دکھ دیکھ کر میں جہاں کھڑی تھی وہیں جیسے جم گئی۔ دوسری طوائفیں حیرت سے مجھے دیکھنے لگیں، مگر میں کسی کی پرواہ کیے بغیر جلدی سے وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی میں سانس بھی نہ لے پائی تھی کہ میرے پیچھے ہی میرا بھائی بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں سکتے میں تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں کیا کروں۔ تبھی حمیدہ بائی نے مجھے محفل سے بھاگتے دیکھا تو غصے سے میرے کمرے میں آ گئیں اور کہنے لگیں، کیا تمہیں محفل کے آداب کا پتہ نہیں؟ جب تک محفل ختم نہ ہو طوائف وہاں سے جا نہیں سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، میرا بھائی آگے بڑھا اور سخت لہجے میں بولا، تم سلطانہ کی جتنی قیمت چاہے لے لو، منہ مانگی رقم تمہیں دوں گا، لیکن آج میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں پولیس کو بھی بیچ میں لے آؤں گا۔ حمیدہ بائی پہلے ہی مجھ سے تنگ آ چکی تھیں، شاید وہ موقع کی تلاش میں تھیں کہ وہ مجھ سے جان چھڑا سکیں، اس لیے انہوں نے فوراً میرے بھائی کے ساتھ سودا کر لیا۔ چند لاکھ کے عوض مجھے میرے بھائی کے حوالے کر دیا گیا۔ مجھے گھر نہیں جانا تھا۔ میرے ماضی نے میرے کردار پر ایسے بدنما داغ لگا دیے تھے جن کے ساتھ میں عزت دار معاشرے میں زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اس دنیا سے نکل بھی گئی تو بھی یہ دھبے میرے ساتھ ہی سفر کریں گے، اس لیے میں وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ مگر بڑے بھیا نے بہت زیادہ اصرار کیا۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے آئے۔ راستے میں انہوں نے مجھ سے کہا، نور میری بیٹی اغوا ہو گئی تھی، جب وہ یہاں سے نکلی تو اس نے ہمیں
تمہارے بارے میں بھی اچھی طرح سے بتایا۔ پہلے تو میں اس کی باتوں پر یقین نہیں کر پایا، لیکن جب میں نے اسے بچپن کی تصویریں دکھائیں تو وہ فوراً پہچان گئی کہ کوٹھے پر موجود سلطانہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی پھوپھی ہے۔ میں حیرت سے سنتی رہی جبکہ وہ بولتے رہے، نور کے اصرار پر ہی میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ساری زندگی میں نے بیرون ملک گزاری۔ میری بیوی ایک نیک پرہیزگار عورت تھی، اس نے میری بیٹیوں کی بھی ایسی ہی تربیت کی۔ نور تو تمہاری اپنی بھتیجی ہے اور وہ ابھی صرف چند سال کی ہے، مگر اسے تمہاری اتنی فکر ہے کہ اس نے میری تو جان ہی کھا لی، حالانکہ اس نے تمہیں آج تک دیکھا بھی نہیں۔ یہ سب باتیں سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی خلش جاگ اٹھی۔ نور کو کیا معلوم کہ جس پھوپھی کو وہ اپنا سمجھ رہی ہے وہ کسی عزت دار رشتے کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی ہم بہت غلط فیصلے اچانک سے کرتے ہیں اور ہمارے چھوٹے ہمیں راہ راست پر بھی لے آتے ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ ہم نے تمہیں اس وقت چھوڑ دیا، حالانکہ تمہاری غلطی تو اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ تم سدھر سکتی تھی، مگر ہم نے تمہیں تنے تنہا چھوڑ دیا۔ خیر، اب ہم اپنی اس غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی کی یہ بات سن کر میں شرمندگی سے رونے لگی اور کہنے لگی، بھائی آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی نرمی اور آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اسی وجہ سے آج میں اس مقام تک پہنچ گئی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ بھیا نے مجھے معاف کر دیا اور بھابیاں بھی پہلی بار محبت سے ملیں۔ نور کے ساتھ ساتھ میں بھی مدرسے جانے لگی۔ میں نے خود کو مکمل طور پر بدل لیا، لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا اور خدا کی عبادت کو ہی اپنا معمول بنا لیا۔ میرا معمول بس دو جگہوں تک ہی محدود ہو گیا، مدرسہ بھی اور گھر بھی۔ میں نے اپنی ساری برائیاں کرنا چھوڑ دیا، مگر آج بھی میرا ماضی میرا پیچھا کرتا ہے۔ اب میں ہمیشہ لڑکیوں کو نصیحت کرتی ہوں کہ اگر ان کے ہاتھ میں موبائل ہے تو اس کا مثبت استعمال کریں، کوئی بھی ایسی چیز کو اپنی عادت نہ بنائیں جو کل آپ کی عزت کی دشمن بن جائے۔